العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. اب ذکر نبی ہوگا خاموش ہو دیوانے. اب ذکر نبی ہوگا خاموش ہو دیوانے. برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے. شاعر نے کہا: ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تو جب بھی حضور کا نام آئے اس محفل میں ہر آدمی کو آہستہ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، کیونکہ آج ذکر مصطفیٰ ہوگا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنا، مدح سرائی کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس رب نے جس نے کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاجدار مدینہ کو، اس رب نے اپنے نبی اپنے محبوب کی ثنا خوانی میں پورا قرآن اتار دیا. شاعر نے کہا ہے: صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. اللہ جس کی تعریف کرے، مدح سرائی کرے، توصیف بیانی کرے، ثنا خوانی کرے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، بیان کے ذریعے، شعر کے ذریعے کسی بھی طریقہ سے کامل طریقے پر اس نبی کی ثنا خوانی کر سکے. کیوں؟ یا صاحب الجمال یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اور رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا. بعثت و نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے ہوا اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ پائے
مرحلے تکمیل کو پہنچا. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب دنیا میں آئے، خود آئے. اللہ نے دنیا میں بھیجا نبی بنا کر، رسول بنا کر. حضرت آدم دنیا میں آئے، حضرت شیس دنیا میں آئے، حضرت نوح دنیا میں آئے، حضرت ابراہیم دنیا میں آئے، حضرت اسماعیل دنیا میں آئے، حضرت اسحاق دنیا میں آئے، حضرت یعقوب دنیا میں آئے، حضرت موسیٰ دنیا میں آئے اور حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے. لیکن جب باری آئی سرور کونین فخر موجودات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دنیا میں خود نہیں آئے، رب سے مانگ کر لیا گیا ہے. رب سے مانگ کر لیا گیا ہے. خود تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگ کر مجھ کو لیا ہے. میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 129 میں رب ذوالجلال نے اس دعا کا نقشہ کھینچا ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر پوری ہو گئی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے، تو پھر محبت سے سرشار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور رب سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پروردگار عالم، تو نے مجھے دنیا میں بہت آزمایا. تو نے مجھے باپ کے مقابلے میں کھڑا کیا، تو نے مجھے نمرود کے مقابلے میں کھڑا کیا، تو نے مجھے ملک شام بھیجوا دیا، تو نے مجھے لمبی مدت تک اولاد کی دولت سے محروم رکھا. جب تو نے اولاد دی تو بے آب و گیا لک و دک میدان مکہ مکرمہ میں بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا. پھر جب بچہ چلنے کے قابل ہوا تو پھر تو نے حکم دیا کہ اپنے لختے جگر کے حلقوم پر چھری پھیر کر کے میری محبت کا نذرانہ پیش کرو. اے اللہ، تو نے جب کہا نمرود کی آگ میں کود جا، میں وہاں بھی کود گیا. میں نے کبھی بھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی. جب بیٹا امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، باپ اسے انعام دیتا ہے، ماں اسے انعام دیتی ہے، بھائی اسے انعام دیتا ہے، خاندان کا چودھری انعام دیتا ہے، سرپنچ انعام دیتا ہے، محلے والے انعام دیتے ہیں. اے پروردگار عالم، جب جب تو نے مجھے آزمایا، میں نے سارے امتحان میں کامیابی حاصل کی. اب میری باری ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسے در یتیم کو، ایسے در یکتا کو، ایسے انمول ہیرے اور موتی کو جو تیرے خزانے میں فقط ایک ہے. میں تجھ سے مانگتا ہوں پروردگار عالم، میری دعا رد نہ کرنا. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے والا حضرت ابراہیم کلیم اللہ، آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ، جسے مانگا جا رہا ہے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گواہی دینے والا خود اللہ، خود اللہ. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. ابراہیم نے رب سے مانگ کر مجھ کو لیا ہے. حضور نے فرمایا انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. میری پیدائش سے تقریباً 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان میں میری آمد کی خوشخبری سنائی تھی. میرے نام کا ذکر کر دیا تھا. قرآن کریم کے 28ویں پارے میں
عرض فرمایا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کو محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے، جتنی مرتبہ حضور کا نام آئے گا درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تب یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاں اس مسجد میں جتنے بیٹھے لوگ ہیں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے ہیں۔ تب کہا جائے گا یہ عاشقان نبوت ہے، تب کہا جائے گا یہ شہدائیان رسالت ہے، یہ حضور کے چاہنے والے پروانے ہیں جن کو حضور کے نام سے بھی محبت ہے، حضور کی جان سے محبت ہے، حضور کی آنکھ سے محبت ہے، حضور کے سر سے محبت ہے، حضور کی چال سے محبت ہے، حضور کی گفتار سے محبت ہے، حضور کے اقوال سے محبت ہے، اور حضور کی لائی ہوئی شریعت سے محبت ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں جب حضور سے محبت ہوگی تو حضور کی محبت کی حلاوت محسوس ہوگی، حضور کی محبت کی حلاوت محسوس ہوگی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ میری جان کے بعد، جملہ سنیے، یا رسول اللہ میری جان کے بعد دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا لا یا عمر ایسا نہیں ہوگا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایمان میں کچھ نقص ہے، کمزوری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ غور کرنے لگے کہ آخر حضور نے میری محبت کی نفی کر دی ہے، کیوں؟ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غور کیا اور پھر سوچ کر کہا یا رسول اللہ دنیا میں میری جان سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانیت سے زیادہ مجھے آپ کی ذات سے محبت ہے۔ تو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کی آل و اولاد سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میرے نبی کی شان تو وہ ہے، میرے نبی کی شان تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ، اپنی محبت کا پروانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ موقوف کر دیا ہے۔ جب تک کہ سرکار مدینہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، جب تک کہ سرکار مدینہ کی محبت نہیں ہوگی اللہ مغفرت کا پروانہ نہیں دے سکتا ہے، جب تک کہ سرکار مدینہ سے محبت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ جنت کا داخلے کا ٹکٹ اور جنت میں داخلے کا پروانہ عطا نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب دنیا کے تمام لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو پہلے میری اطاعت کرو، مجھ سے محبت کرو، اللہ تجھے اپنی محبت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ جب
فدایان نبوت کی محفل ہے، نبی کے عاشقوں کی محفل ہے، ذکر میلاد نبی ہے۔ آج نبی کی تذکرے ہم کرنے بیٹھے ہیں، اور یاد کر لیجئے نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی انسان نبی کا ذکر کرتا رہے، حب رسول کا تذکرہ کرتا رہے، نبی کے جانثاروں کا ذکر کرتا رہے، تو بھی ہم نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ جھنڈیاں لگا کر عاشق نبوت بن گئے۔ یاد کر لیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کا میلاد مت مناؤ، میں یہ نہیں کہتا جھنڈیاں مت لگاؤ، میں یہ نہیں کہتا جلوس مت نکالو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جس نبی کا میلاد منانے جا رہے ہو پہلے اس نبی کو تو منا لو۔ اور وہ نبی جھنڈیوں سے ماننے والا نہیں، وہ نبی جلوس سے مانگنے والا نہیں، وہ نبی کھچڑے بنا کر بانٹنے سے ماننے والا نہیں ہے۔ اس نبی کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نبی کو اپنا نبی مان لو، اس نبی سے محبت کرنے لگو، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے لگو، اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے لگو، 5 وقت نماز کے نمازی بن جاؤ، مسجد کو آباد کرنے والے بن جاؤ، نبی کے شان میں درود کا نذرانہ پیش کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ درود و سلام پیش کرنے کا مہینہ تھا، قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ تھا، نبی کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ تھا، لیکن ہم نے درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، اپنے آپ کو دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ نبی کی محبت کرنے والے ہیں، لیکن سچ معنی میں نبی سے ہم محبت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کی محبت تو یہ ہے کہ نبی اشارہ کر دے ہم جان قربان کرا دے، نبی اشارہ کر دے مال کو قربان کرا دے، نبی کی محبت میں اپنی محبت کو ہم قربان کرا دے تو ہم نبی سے سچی پکی محبت کرنے والے بنیں گے۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پہ کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پہ کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کے، رسالت کو ہے جس پر ناز وہ خیر الانام آیا۔ اور سنیے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ نبی کی شان ہے۔ آج ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت میں جان دھلنے والے ہیں اور یہ مسجد میں بیٹھنے والے سچے عاشقین نہیں ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو نبی کا نام یاد ہے؟ نبی کے والدین کا نام یاد ہے؟ نبی کے شہر میں پیدا ہوئے یاد ہے؟ نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا یاد ہے؟ نبی کی کتنی سنتیں یاد ہیں؟ کچھ پتا نہیں۔ میں آپ کے ایمان کو نوجوان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے نبی سے جس طرح محبت ہے، نبی کے نام و نسب سے محبت کرنا بھی عین ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم نے نبی کی نسب کو یاد کر لیا، نسبت کو یاد کر لیا، اللہ تعالی اس پر مغفرت کے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ میں سنانا چاہتا ہوں نبی کی شان میں، نبی کے نسب کو بتانا چاہتا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، کیونکہ آج یہ محفل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کی محفل ہے۔ ہمارے نبی کا نام بولتے، میرے ساتھ بولتے رہیں گے آپ، ہمارے نبی کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام قصی، قصی کے والد کا نام کلاب، کلاب کے والد کا نام مرہ، مرہ کے والد کا نام کعب، کعب کے والد کا نام غالب، غالب کے والد کا نام فہر، فہر کے والد کا نام لوئی، لوئی کے والد کا نام مالک، مالک کے والد کا نام مضر، مضر کے
نمبر 127 پر باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت پوری صحیح سند کے ساتھ میں حضور کا نسب یہ تحریر کی گئی ہے. حضور کا نسب یہ مذکور ہے. اور آگے سنیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ فرمایا کہ یہاں سے آگے عدنان کے والد کا نام عدد کے والد کا نام مقوم کے والد کا نام طارح کے والد کا نام یشجب کے والد کا نام یعرب کے والد کا نام ثابت کے والد کا نام اسماعیل اور اسماعیل کے والد کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے تاجدار مدینہ کو اللہ سے مانگا اور کہا پروردگار مجھے ایک نبی عطا فرما جو آمنہ کا لال اور عبداللہ کا لخت جگر ہوگا. اللہ نے عطا فرمایا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. جس طرح اللہ تعالی رب العالمین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. جس طرح اللہ کی ربوبیت عام ہے، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی عام ہے. اللہ نے پورے کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے 3 رکوع میں آیت 28 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں، عزت میں، تعظیم میں، احترام میں قرآن کریم میں لقب سے یاد تو کیا، اپنے نبی کا نام یا محمد کہہ کر یا احمد کہہ کر قرآن میں کہیں نہیں پکارا ہے. سبق دیا ہے دنیا والوں، سنو. اپنے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کا نام لینا تیرے لیے گوارا نہیں، بلکہ نبی کے نام کی تصویر کو ذہن میں بسا لو، نبی کی محبت کو دلوں میں بسا لو، اور جہاں بھی دیکھو تجھے سمجھ میں آئے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. نبی کا فیض جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بہت محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خوشبوئیں لپکتی تھی، خوشبوئیں بڑھتی تھی. بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ سے گزرتے تھے تو آپ کا جسم سراپا معطر مشکبار رہا کرتا تھا. راستہ ڈھونڈنے والا راستے کی خوشبو سے پتہ لگا لیتا کہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس راہ سے گزرے ہیں. کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی ابھی اس راہ سے کوئی گزرا ہے. خوشبو کی وجہ سے راستہ ڈھونڈنے والا پتہ لگا لیتا کہ میرے محبوب ابھی اس راہ سے گزرے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجدار مدینہ سے کتنی محبت تھی. قباء کے اندر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو ان کے گھر حال معلوم کرنے کے لیے آپ تشریف لیا کرتے تھے. رشتے میں خالہ لگتی تھی. ایک مرتبہ واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. آپ گرمی کے زمانہ میں چٹائی میں آرام فرما رہے تھے. گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں آرام فرما رہے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ شیشی لے کر آتی ہے اور آپ کے جسم سے بہنے والے پسینے کے قطرات کو شیشی میں بھرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے.
کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسے میں خوشبو میں ملا کر جسم پر کپڑے پر مسلیا کروں گی۔ فرمایا آگے اللہ کے رسول آپ کے پسینے میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کی کسی خوشبو میں موجود نہیں ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، کہیے سبحان اللہ، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ میرے نبی کی شان کیا پورا قرآن بیان کر رہا ہے، پورا قرآن نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو محمد کہا کہ نہیں پکارا، اے محمد یا احمد نہیں کہا، سبق دیا دنیا والوں کو کہ نبی کا مقام اگر تجھے سمجھنا ہے تو میرے طریقے سے سمجھو، مجھے نبی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ محبت میں تعظیم میں نبی کا نام لینا میں گوارا نہیں کرتا۔ تو اے میرے بندو، اللہ کا فرمان، اے میرے بندو تم اپنی گندی زبان سے اپنے نبی کا نام کیسے لوگے؟ گستاخی ہو سکتی ہے، نبی کا نام لینے کے لیے مشک سے دہن کو دھونا پڑے گا، پھر بھی منہ کو وہ پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی جس کے ذریعے سے نبی کا نام لیا جائے۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 6 رکوع میں آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ نے پیار بھرے انداز میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی مرضی سے دعوت کا کام دے کر کے دعوت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، روشن آفتاب و مہتاب بنا کر بھیجا ہے، روشن چہرے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی کے چہرے میں وہ تابانی تھی، میرے نبی کے چہرے میں وہ خوبصورتی تھی کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی موجودگی میں منبر رسول پر، اللہ سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، زور سے بولیے آمین، روض رسول پر پہنچ کر بالمشافہہ براہ راست درود و سلام پیش کرنے کا حق اور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید ولد آدم و خیر الانام، سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو تابناک چہرہ والا بنایا۔ آپ کے سامنے منبر میں بیٹھ کر حضرت حسان آپ کی شان میں شعر کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ قرآن یہ حسان صاحب شعر کہہ رہے ہیں خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ شاعر نے کیا کہا، کیا شاندار شعر کہا ہے، بہت پیار بھرے انداز میں، نہیں دیکھا آنکھوں نے تجھ سا ہنسی کوئی، نہیں دیکھا آنکھوں نے تجھ سا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا محجبی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا محجبی کوئی، مبرہ تجھ کو دنیا میں ہر عیب سے پیدا کیا، ہر عیب سے پا کر کے پیدا کیا ہے، بنایا تجھ کو ویسا ہی جیسا خود تو نے چاہا، نبی کو اسی سانچے میں ڈھالا جس سانچے میں نبی نے خود چاہا، نبی کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے نبی کی چاہت کو اس کی خواہش
آرائش کا بھرپور خیال رکھا. اسی لیے نبی کے چہرے میں وہ خوبصورتی تھی، وہ تابانی تھی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے اعتبار سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے میں آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں. چاندنی رات ہے، چاندنی بکھری ہوئی ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں. میری نگاہ یکایک آسمان کے ماہتاب پہ، چاند پہ نگاہ پڑتی ہے. پھر میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میں حیران تھا خوبصورتی زیادہ آپ کے چہرے میں ہے یا خوبصورتی چاند کے اندر ہے. میں نے آخر میں فیصلہ کیا کہ جو خوبصورتی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ہے وہ چاند میں نہیں ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے حسن دیا تھا، تاجدار مدینہ کو بھی حسن دیا تھا، لیکن حسن یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کٹوائی دی، ایمان نہیں لائی. لیکن جب باری آئی فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دی. انگلی کیا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے بھی رحمت تھے، حیوانات کے لیے بھی رحمت تھے، چرند کے لیے بھی رحمت تھے، پرند کے لیے بھی رحمت تھے، نباتات کے لیے بھی رحمت تھے، جمادات کے لیے بھی رحمت تھے. تمام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت تھے. قرآن نے رحمت للعالمین کہہ کر کے آپ کو نوازا ہے. قرآن کہتا ہے قرآن کریم 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے 7ویں رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. کتابوں میں واقعات بے شمار ہیں، بے شمار ہے، لیکن ابھی تو میں صرف نبی کی ذکر بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی تمام چیزوں نے دی ہے. ہم نے گواہی دی، آپ نے گواہی دی، نباتات نے گواہی دی، آسمان کے مخلوق نے گواہی دی، فضا میں اڑنے والے پرندوں نے گواہی دی ہے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پہ ریگنے والے کیڑے مکوڑوں نے بھی گواہی دی ہے. یہاں تک کہ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، بغدادی قاعدہ پڑھاتے ہیں. اس کتاب کے اندر الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک ان تمام حروفوں نے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی دی ہے. الف نے کہا سبحان اللہ کہتے رہیں گے آپ، الف نے کہا امام الانبیاء آ گئے، با نے کہا بے سہاروں کا سہارا بشیر آ گئے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گئے، سا نے کہا ثاقب سما آ گئے، جیم نے کہا جہالتوں کو دور کرنے والے جمیل آ گئے، ہا نے کہا حبیب خدا آ گئے، خا نے کہا خیر الورا آ گئے، دال نے کہا داعی اللہ آ گئے،
و شان ہے. اور میں کہا کرتا ہوں پیار بھرے انداز میں، آج جو ہماری بربادی کی بنیادی وجہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنانا ہے. نبی کا تذکرہ ہمارے بچوں کے درمیان نہیں ہوتا، نبی کے ازواج مطہرات کا ذکر نہیں، نبی کے اولاد کا تذکرہ نہیں، نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں، نبی کے گھرانے کا ذکر نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کو دنیا کے تمام جھمیلوں کا تذکرہ کیا جاتا، انہیں یاد دلایا جاتا ہے، لیکن پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی گھر میں نہیں بتائی جاتی. اسی وجہ سے ہمارے بچوں کو اپنے نبی کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پریشانیاں گھر میں آتی ہیں، پریشانیاں گھر میں آتی ہیں. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسا ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. آئیے نبی کی عبادت کا تذکرہ ہو جائے. کس طرح ہمارے نبی عبادت کرتے تھے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے نبی کی عبادت کا حال سننا چاہتے ہو؟ اگر وہ عبادت کے لیے رات کو کھڑے ہوتے، عابد بن کر کھڑے ہوتے تھے، میں کہا کرتا ہوں اللہ جیسا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی عابد نہیں، اللہ جیسا کوئی مسجود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ساجد نہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے رات کو کھڑے ہوتے، اتنا لمبا قیام کرتے، ایسا محسوس ہوتا آپ رکوع میں نہیں جائیں گے. رکوع میں جاتے، اتنا لمبا رکوع کرتے، محسوس ہوتا سجدے میں نہیں جائیں گے. سجدہ جب لمبا جاتے، اتنا لمبا سجدہ ہوتا، اس قطار و قطار روتے کہ محسوس ہوتا کہ آپ سجدے سے سر اٹھانے والے نہیں ہیں. ایک رات کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت کا ورد کرتے کرتے پوری رات گزار دی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اے پروردگار عالم، یہ گنہگار بندے تیرے، بے گنہگار امت میرے، اگر تو ان کو عذاب دینے پر آ جائے تو کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور اے پروردگار، میری گنہگار امت کو اگر تو معاف کرنے پر آ جائے تو کوئی تیرا ہاتھ روکنے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو زبردست فیصلہ کرنے والا، حکمت والا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے رہے. صبح سویرے جب بیدار ہوئے تو آپ کے دونوں پیر میں سوجن تھی، پیر متورم تھے، دونوں تلوے سوجے ہوئے تھے. اما عائشہ نے پیار بھرے انداز میں کہا میرے آقا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے، رب کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اس پروردگار عالم کا شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے نبوت رسالت کا تاج پہنا کر، عزت افتخار کا لباس فاخرہ پہنا کر یہ عزت عطا فرمائی اور یہ کہا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
شکر ادا نہ کروں جس نے مجھ جیسے یتیم کو امام الانبیاء اور نبیوں کا سردار بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کی شان ہے. یہ ربیع الاول کے مہینے کی خاصیت ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو دنیا میں پیدا فرمایا اور دنیا والوں کی زندگی کا مقدر چمکا دیا. صحابہ کرام نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان کو، مال کو، محبتوں کو نچھاور کیا ہے. آج کا زمانہ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نبی کا دامن تھام لو، نبی کے دامن سے اپنے دامن کو وابستہ کر لو. صرف زبان کے کہنے سے کام چلنے والا نہیں. مولانا کہہ رہے تھے کہ آج دنیا میں یہ بہت بات پھیلی ہے. لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے اس لیے جلسہ نہیں کرتے، میلاد نہیں کرتے. سچ کہا ہے. اگر کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ مسجد میں بیٹھنے والے جماعت کے ساتھی دیوبندی لوگ یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، تو میں قسم کھائے کہتا ہوں کہ وہ کہنے والے بالکل صحیح کہتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا؟ میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، سنیے ذرا سنجیدگی سے، ایمان اور عقیدہ ہے. آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ پر ایمان نہ لائے، تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لانا 7 چیزوں پر ضروری ہے. اب یہودی کہتے ہیں مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے. ہمارا کہنا ہے ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. جب تک کہ موسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہمارا فریضہ بنتا ہے. ان کا کہنا اپنی جگہ صحیح کہ وہ کہتے مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایمان رکھتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں نصرانی کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ لوگ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب پھر سنیے، یہودی نے جو کہا کہ یہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے، ان کا کہنا بالکل درست ہے. ہم اس طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جس طریقے پر یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہود کہتے ہیں موسیٰ پیغمبر تو ہیں لیکن عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہم کہتے ہیں موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہے اور عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہے. عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ہم اس طرح نہیں مانتے جیسا یہودی مانتے ہیں. ہم تو اس طریقے پہ مانتے ہیں جو طریقہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نصرانی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان کا کہنا صحیح ہے. ہم کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن اس طریقے پر نہیں مانتے جس طریقے پر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا بندہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. نہ مریم حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی ساجی نہیں ہے.
صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, دل و جان سے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میلاد کر کے نہیں مانتے, میلاد کر کے نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم اس طریقے پر مانتے ہیں جو طریقہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضور نے یہ بتایا انہو سیکون بعدی کذابون ثلاثون, انہو سیکون کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے مکار غدار قسم کے نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. ہر ایک کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جبکہ تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں, میں اللہ کے نبی کو حبیب خدا مانتا ہوں, میں اللہ کے نبی کو تاجدار کونین مانتا ہوں. وہ نبی ہے جو فخر رسول ہے, کہیے سبحان اللہ. وہ نبی ہے جو فخر رسول ہے, مولا کل ہے, ہادی سبل ہے, اللہ کا دلبر ہے, کونین کا سرور ہے, ساقی کوثر ہے, شاف معشر ہے, برتر و بالا قدر انبیاء کا افسر ہے, جو حسین ہے, نازنین ہے, ماہ جبین ہے, رحمت للعالمین ہے, مراد المشتاقین ہے, شفیع المذنبین ہے, ساری کائنات میں بہترین ہے, جس کے کردار کی عظمتوں پر حاسدین کو بھی یقین ہے, جو رہبر و رہنما ہے, بدر الدجا ہے, شمس الضحیٰ ہے, خیر الورا ہے, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے, جو چادر اوڑھ کر آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے, جو کمبل اوڑھ کر آئے تو یا ایھا المزمل سے معنون ہو جائے, جس کی جبی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے, جس کے زلفوں کی مستی سے رات تاریکیوں کے بھیک مانگے, جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصہ سے جہنم ابلنے لگے, وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح ہم نبی کو مانتے ہیں. نبی کو خدا کی ذات میں ہم شریک قرار نہیں دیتے, نبی کو ہم اللہ کا درجہ نہیں دیتے. نبی کو اللہ نے جو مقام بتایا, خاتم النبیین بتایا, قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ نے فرمایا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی نسلی باپ نہیں ہے, کسی کے بھی نسبی باپ نہیں ہے, روحانی باپ ہے, روحانی باپ ہے, نسلی باپ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ہم اس طرح نبی کو مانتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جب آذان ہوتی ہے یا اقامت کہی جاتی ہے, بچے خاموش رہے, خاموش کہیے اس کو, اقامت کہی جاتی ہے, اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو آپ لوگ کھڑے نہیں ہوتے. میں نے کہا کہ آپ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے اٹھ کے کھڑے ہوتے, کیا وجہ ہے؟ الصلاۃ کہتے کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سواری آتی ہے اس لیے ہم لوگ تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا آپ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہوگا, کہا کیوں؟ کہا کہ جب اقامت کہی جاتی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے, ایسے وقت میں آپ کھڑے ہو تو جاتے ہیں لیکن امامت کے لیے اپنے محلے کے امام کو آپ آگے بڑھاتے ہیں, جبکہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ تاجدار مدینہ کو امام بنایا جائے اور ان کی امامت میں نماز پڑھے, ہم ان کو پیچھے کھڑا کر کے خود
خود امام بن جائے، ہم سے بڑا گستاخ نبی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو گستاخی کی بات ہے۔ جب نبی کی سواری آ گئی، بھائی آپ نے ہم کو اپنا بڑا مولانا مان لیا، اور جیسے آئے مولانا شاگرد ہمارے، قاری صاحب شاگرد ہمارے، مولانا شاگرد، حافظ ریاض شاگرد، سبھی شاگرد ہمارے، قاری صاحب شاگرد ہمارے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب آ گئے تو اب ہم مفتی صاحب کرسی بیٹھائے، ہماری جرت نہیں کہ ہم مفتی صاحب کے آتے ہوئے خود بیٹھ جائے، کیوں گستاخی ہو سکتی ہے۔ جب یہ مان لیا کہ نبی آ رہے ہیں اشہد ان محمد اللہ کہنے پر، تو پھر نبی کے ہوتے ہوئے ادنا امتی امامت کرے، اس سے بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو گستاخی ہے، محبت نہیں کہتے۔ اور یاد کر لیے لوگوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان علماء کو تعظیم کرنا سیکھیے۔ یہ علماء نائبین رسول ہیں۔ جب تک یہ علماء ہیں، آپ کے آگے آگے آپ کی رہبری کر رہے ہیں، تب تک آپ کی نجات ہے، آپ کی مغفرت کا سامان ہے، آپ کی نماز درست ہے، آپ کا حج درست ہوگا، آپ کے اعمال قبول ہوں گے، آپ کا ہر ہر عمل کار خیر بن کر قبول کیا جائے گا۔ اور جس دن آپ نے اپنے امام کو پیچھے کیا، اپنے حافظ قرآن کو پیچھے کر دیا، آپ نے کسی محلے کو استاد پیچھے کر دیا، سمجھ لیجئے مغفرت کا دروازہ بند ہو جائے گا، موت آ جائے گی، فتنہ آ جائے گا۔ رات ہی میں نے اپنے بیان میں مہو میں یہ واقعہ سنایا تھا، کبھی خواب اچھا ہوتا ہے، تعبیر بہت بری ہوتی ہے، اور کبھی خواب انتہائی درجہ گندا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور کبھی خواب کے ذریعے انسان کو بھٹکایا جاتا ہے۔ ایک شرابی کبابی آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، وہ یہ خواب دیکھتا میں مکہ میں ٹہل رہا ہوں، شیطان اسے گمراہ کرتا ہے کہ تجھے اور بھی گمراہی کی دلدل میں جانا ہے، خوش فہمی کا شکار بنا دیتا ہے۔ جب تیری بدعمالی کی وجہ سے اتنا بڑا مقام تو مکہ میں ٹہل رہا ہے، تو اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور کبھی نیک آدمی کو، اللہ والے کو یہ خواب دکھایا جاتا کہ وہ پہاڑ سے گرایا جا رہا ہے، دہکتی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو اس کے کسی کمزوری پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، کوئی غلطی ہو رہی ہے، توبہ استغفار کر لو، ورنہ تیرا حشر انجام تیرا غلط ہو سکتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ اور خواب اچھا ہوا لیکن تعبیر بری ہوتی ہے۔ رات میں نے سنایا تھا کہ بھوپال میں ایک نواب گزرے ہیں، اہل حدیث کے بڑے امام نواب صدیق تنخواہ رحمت اللہ علیہ، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے، بڑے عالم تھے، بڑی صلاحیت کے مالک تھے۔ اسی وقت میں قاضی عابد حسین وزنی رحمت اللہ علیہ بھوپال کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس الاسلام تھے، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، مفسر قرآن تھے۔ ایک روز نواب صدیق خان صاحب کو چاہنے والا ایک اہل حدیث آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے اور قاضی صاحب سے کہتا ہے، قاضی صاحب میں نے بہت البیلا خواب دیکھا ہے، خوشی کے مارے اچھل رہا تھا، البیلا خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، اہل بھوپال بھی ہیں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہیں، اور نواب صدیق خان رحمت اللہ علیہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ بتائیے ہمارے نواب صاحب کا مرتبہ کتنا اونچا، کتنا بڑا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، تبھی تو حضور کی امامت کر رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی، سر جھکایا، یوں اٹھایا اور پھر فرمایا ایسا لگتا ہے کہ نواب صدیق خان صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ہائے افسوس، لگتا ہے کہ نواب صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور ادھر یہ بات بتا رہے ہیں، اسی درمیان کیونکہ فجر کے بعد
وجہ سے اٹیک کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ہے. ادھر خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے، ادھر موت کا اعلان کیا جا رہا ہے. بعد میں وہی آدمی آیا اور قاضی صاحب کے قدموں میں گر کر کہا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ نے تعبیر ایسی کیوں بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر بیت المقدس میں سارے نبیوں رسولوں کو جمع کیا تھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول جمع ہوئے تھے. کسی کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر امامت کرنے کا حق نہیں تھا. یہ حق اگر دیا گیا تو کسے؟ امام الانبیاء والرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب نبیوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا تو ایک ادنا امتی حضور کی امامت کرے کیسے ممکن ہے؟ اس کی تعبیر یہی ہے کہ جنازہ اس کا آگے ہے اور حضور نماز جنازہ اس کی پڑھا رہے ہیں. اس کا انتقال ہو چکا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ علماء کرام ہیں. غنیمت سمجھیے، ایک وقت آئے گا قرآن طاقوں میں سجا رہ جائے گا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ الماریوں میں رکھی رہ جائے گی. خوبصورت الماریاں سجی ہوں گی، اچھی اچھی کتابیں رکھی ہوں گی، لیکن کتابوں کی ورق گردانی کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے مسئلہ بتلانے والا وہی عالم دین نہیں ہوگا. ایسے وقت میں ہم اور آپ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے، گوگل کو اپنا امام بنا لیں گے، گوگل کو اپنا امام بنا لیں گے، گوگل سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. معمولی اسکول کے ٹیچر کو ہم اپنا امام بنا کر کے دین کا مسئلہ پوچھیں گے، خود اسے معلوم نہیں ہوگا، وہ خود غلط مسئلہ بتلائے گا، خود گمراہ ہوگا اور ہزاروں کو گمراہ کر دے گا. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 باب نمبر 76 حدیث نمبر 100 پہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث میں حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان سے علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا. یہ جو علماء ہے، مولانا نور الہدیٰ صاحب ہے، مولانا زاہد صاحب ہے، حضرت امام صاحب ہیں اور لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان سے اٹھا لے گا. پھر ایک بھی عالم موجود نہیں رہے گا، نہ حافظ قرآن موجود ہوگا، نہ قاری قرآن موجود ہوگا، نہ کوئی مفتی موجود ہوگا. ایسے وقت میں لوگ بے پڑھے لکھوں کو اپنا امام بنا لیں گے، پھر ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا، وہ بے جانے بغیر پڑھے لوگ مسئلہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ہزاروں کو گمراہ بھی کر دیں گے. آج ہمارا نوجوان، یہ علماء سے نوجوان کٹ گیا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوگا گوگل پہ. نوجوانوں سمجھ لو، گوگل کا ماسٹر میں خود ہوں. میرا خود چینل چلتا ہے، خود مسائل کی تحقیق کرتا ہوں. گوگل پہ 90% مسئلے یہودیوں کے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کریم بھی لوگوں نے غلط طریقے پہ اپلوڈ کر کے ڈال رکھا ہے. آپ پڑھنا چاہیں گے، آپ محسوس نہیں کریں گے اور آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، احساس بھی نہیں ہوگا. گوگل کا مسئلہ عمل کر کے آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بن جائیں گے، شریعت کے بلائے تاج رکھنے والے بن جائیں گے، اور احساس تک نہیں ہوگا. کیسے؟ میں آپ مثال دے کے سمجھاتا ہوں. غلطی ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا. ایک لطیفہ سناتا ہوں. مولانا زاہد صاحب شاگرد ہے، انہی کی مثال دوں گا. ایک مرتبہ ایک گھر میں مولانا زاہد صاحب کے گھر میں 4 عورتیں نماز پڑھ رہی تھی. یہ
والا 10 سال پہلے، وہ بیچارہ بغل میں نماز پڑھ رہا تھا، اتفاق سے ہوا خارج ہو گئی اور پھر بھی نماز پڑھتا رہا۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کا تو وضو ٹوٹ گیا، نماز کیوں پڑھ رہے تھے آپ، وضو کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہا، میں نے ناک پہ یوں کر لیا تھا نا، یوں ناک پہ کر لیا تھا، یعنی اس کا کہنا تھا میں ناک پہ یوں کر لیا تو میری نماز درست ہو گئی، وضو جوائنٹ ہو گیا۔ بتائیے کیا لوگوں کی سوچ ہے، کیا لوگوں کا نظریہ ہے، کیا وضو ٹوٹنے کے بعد ناک میں انگلی پھیرنے سے وضو درست ہو جائے گا؟ اس نے یہ عمل کر کے مجھے بتایا، میں نے کہا اللہ کو جاؤ وضو کر لو پھر دوبارہ آ کے نماز پڑھو آپ۔ تو وہ چاروں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کیا وہاں صاحب صاحب گھر میں ہیں؟ کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ دو چار مطلب کنڈی کرانے کے بعد ایک عورت نے نماز ہی میں کہا کہ مولانا زاہد صاحب گھر پر نہیں ہے، اور نماز پڑھتی رہی۔ کیا کہا، مولانا زاہد صاحب گھر پر نہیں ہے، اور نماز پڑھتی رہی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جو بغل میں کھڑی ہے اس نے کہا کہ ارے نماز میں بول رہی ہے، نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسری بغل میں کھڑی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، نماز میں کہتی ہے کہ ارے تو بھی تو نماز بول رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تو بھی تو نماز بول رہی ہے۔ چوتھی نماز پڑھتے پڑھتے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے میں تو کچھ بھی نہیں بولی۔ بتائیے کیا نماز ہوئی کسی کی؟ ہوئی نماز؟ آج کا حال یہی ہے، آج ہماری نماز کا حال یہ ہے، نیت باندھنے کے بعد ہمارا ذہن و دماغ کاروبار میں گھومتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، یہ گمان کرو کہ اللہ تعالی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز میں اگر دل نہ لگتا ہو تو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ میں دیکھا جائے، رکوع کی حالت میں دونوں انگوٹھے پہ دیکھا جائے پیر کے، اور سجدے کی حالت میں ناک پہ نگاہ رکھے آپ، قعدہ کی حالت میں گود میں نگاہ رکھے آپ، تو آپ کو نماز میں اطمینان حاصل ہوگا اور نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو آپ کا دل و دماغ سفر پہ ہوگا، ابھی نماز کے بعد یہ فلاں کام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، بیٹ ماں میں شمس الہدا صاحب خوب ہنسے بیٹھے ہوئے، ہاں واقعہ سنایا تھا میں نے، وہاں واقعہ سنا تھا آپ کو۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، عشاء کتنی نماز رکعت ہے؟ 3 نا، کتنی ہے؟ 4 ہے، یاد ہے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ عشاء کی 4 رکعت نماز، اتفاق سے امام سے نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی اور 3 رکعت پر امام صاحب نے سلام پھیر دیا، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ اب آگے کیا ہوا، پیچھے سیٹھ بیٹھا ہوا ہے، مالدار آدمی، دکاندار آدمی، رئیس سیٹھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا امام صاحب 3 رکعت نماز ہوئی ہے، 1 رکعت چھوٹ گئی آپ کی۔ لوگوں نے کہا نہیں 4 رکعت ہو گئی ہے۔ امام نے بھی کہا 4 رکعت ہو گئی ہے۔ وہ کہا کہ نہیں 3 رکعت ہی ہوئی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں 3 رکعت ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیسے آپ یقین سے کہتے ہو، جب سارے لوگ کہتے 4 رکعت ہو گئی، امام کہتے 4 رکعت ہو گئی، تم کہتے 3 رکعت ہوئی؟ کہا کہ واقعہ یوں ہے، میرے پاس 4 دکانیں ہیں۔ کتنی ہے؟ 4 دکانیں ہیں، اور میں روزانہ 1 رکعت میں 1 دکان کا پورا حساب کر لیتا ہوں۔ ابھی 3 دکان کا حساب ہوا ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، 1 دکان کا حساب ابھی باقی میرا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ ابھی 3 رکعت ہی ہوئی ہے، اور ٹھوس دلیل تھی اس کی۔ ہماری نماز کا یہ حال ہے کہ ہم اپنی نماز میں دکان کا حساب کرتے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ احساس نہ ہو رہا ہو
ایک آدمی پہنچا اور کہا کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ذکر قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کتنی مدد ذکر کرتے ہو؟ کہا میں پابندی سے 100 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ اللہ کہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تیرا ذکر ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے، پھر دوسری مرتبہ بولنے کی توفیق دیتا ہے. اگر کسی آدمی کو 5 وقت نماز پڑھنے میں ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے جاتا ہے، سمجھ لیا جائے کہ اسے ایک نماز قبول ہو چکی ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ دوسری نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے. اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. ہمیں اپنی غلطی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. واقعہ سنا کے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ چونکہ نبی کی سیرت کی گفتگو چل رہی ہے، اس میں بات اور بڑھتی جائے گی، ٹائم ابھی ہو رہا ہے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفل ہے اور ہم نبی سے محبت کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ نبی سے محبت کس طرح کرے. نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے تابع کر دیں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو میری اطاعت اور میری پیروی کے تابع نہ کر دے. اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. دل چاہتا ہے سود بیاج لے کے کاروبار کروں، نبی نے کہا کہ نہیں، حرام ہے، چھوڑ دیا. دل چاہتا ہے راستہ چلتی ہوئی لڑکی کو گھور گھور کر دیکھوں، لیکن نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے شہوت بھری نگاہ سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا، کل قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ جا رہے ہیں، عجائبات عالم کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے پیٹ میں ڈھیر سارے سانپ ہیں، باہر سے شیشے کی طرح سارے سانپ نظر آ رہے ہیں. پوچھا گیا کون یہ لوگ ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیٹ میں سانپ بھرا ہوا ہے. آج نوجوانوں کے عیاشی کا یہ عالم ہے، پاکیزہ بیوی کے ہوتے ہوئے بازاری عورتوں کے پاس جا کر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کراتا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا 2 دیگ چڑھی ہوئی ہے، ایک دیگ کے اندر پاکیزہ خوشبودار گوشت ہے ابل رہا ہے، دوسری دیگ کے اندر کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے جو ابل رہا ہے. نوجوان کی جماعت آتی ہے، ٹولا ٹولیوں کی شکل میں نوجوان آ رہے ہیں اور آ کر کے اسی دیگ سے جس میں کچا گوشت ابل رہا ہے، بدبودار گوشت ہے، اسی کو لے کھا رہے ہیں، پاکیزہ گوشت کو ہاتھ نہیں لگا رہا. حضور نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کیا کہا یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان ہیں جو اپنی پاکیزہ بیوی کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے بل عیاشی کرتے ہیں. یہ ہے نبی کی مخالفت. صرف زبان سے نبی کہتے رہیں اور سارے وہ کام کیے جائیں جو نبی کے ناراض کرنے والے کام ہوں. یاد کر لیجئے قرآن آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد، نبی کی رسالت آ جانے کے بعد نبی کی مخالفت کرنا انتہائی درجہ بدبختی کی دلیل ہے. وہ لوگ جو جلوس نکال کر نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پوچھئے ان سے ذرا کیا درود ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہے؟ ربیع الاول کے مہینے کتنی مرتبہ درود پڑھا انہوں نے، جبکہ اس مہینے میں کثرت
کام کیا ہے؟ جھنڈی نکال کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر عاشق رسول ہونا، گواہی پیش کر دینا، شہادت دے دینا، یہ ہمارا کام ہے. تاکہ یہ کام چلنے والا نہیں. قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 115 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آدمی رسول کی، قرآن کی، اللہ کی طرف سے ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کو اپنا لے، قرآن کہتا ہے، اللہ کا اعلان ہے نولیہ ما تولی، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس کی طرف وہ جانا چاہتا ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ بہت بری جگہ ہے. اور جو نبی کی اطاعت کرے، مثلا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے، کیا کرے؟ سلام کرے. راستہ چلتے ہوئے نقصان دہ چیز، پتھریلی چیز، کانٹے دار چیز کو ہٹا دے، صدقہ ہے، صدقہ ہے. پھر یہ بھی کہا گیا یتیم غریب مسکین سب کا تعاون کرے، اپنے بڑوں بزرگوں کا احترام کرے، چھوٹوں پہ شفقت کا برتاؤ کرے. ایسا طریقہ اگر اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرنے والا شمار ہوگا. قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، یہ لوگ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، اور وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یعنی نبی کی اطاعت کرنے والے کو اللہ تعالی کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جمع کرے گا، صدیقین کے ساتھ جمع کرے گا، شہداء کے ساتھ جمع کرے گا، صالحین کے ساتھ جمع کرے گا. اور یہ بہترین ساتھی ہے. میں نے یہ کہا کہ ہم غلطی کرتے ہیں نبی سے محبت کرنے میں، اور ہمیں اپنی غلطی کا، گستاخی کا احساس نہیں ہوتا. کیسے؟ کوئی واقعہ سنا کے بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک مالدار آدمی بیمار پڑ گیا. مالدار آدمی بیمار پڑ گیا. سارے لوگ اس کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خبرگیری کر رہے ہیں. اور یاد کر لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر صبح کو جائے تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر شام کو تیمارداری کے لیے جائے تو اگلے دن کی صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک مومن آدمی دوسرے مومن آدمی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جب دو مسلمان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، پھر دونوں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. تو وہ بیمار آدمی بیمار پڑ گیا، مالدار بیمار پڑ گیا، لوگ تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں. ایک بہرا آدمی، معاف کیجیے اگر آپ کو ایسا ہو، معافی چاہتا ہوں، ایک بہرا آدمی جو اونچا سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ اونچا سنتے ہوں گے، زور سے بولتا ہے تو وہ سوچا کہ ہمارا پڑوسی مالدار بیمار پڑا ہوا ہے، لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں بھی اس کے پاس جانا چاہیے تیمارداری کے لیے. لیکن پھر یہ سوچا کہ میں تو بہرا ہوں، میں جاؤں گا، میں کچھ بولوں گا، وہ جواب کچھ دے گا،
میں سمجھوں گا نہیں، سنوں گا نہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ پہلے سے سوال جواب سوچ کر جاؤ. میں جاؤں گا زور سے کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ جواب دے گا وعلیکم السلام. میں پھر کہوں گا کیسے خیریت سے ہے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ الحمدللہ. تو میں بھی کہوں گا الحمدللہ. پھر میں کہوں گا کہ آپ کا علاج کہاں چل رہا ہے، وہ کہے گا فلاں جگہ فلاں ڈاکٹر سے چل رہا ہے. میں کہوں گا بہت اچھا ہے. میں یہ بھی کہوں گا آپ کیا کھاتے ہیں، وہ جواب دے گا میں پرہیز کھانا کھاتا ہوں. وہ سوچ کر گیا. جب وہ پہنچا تو زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مریض کے سامنے زور سے بولا جائے تو دماغ کو چوٹ لگتی ہے، دل پر بجلی کود جاتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. تو جیسے کہا زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مریض نے گھبرا کر چلا کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس نے پھر کہا خیریت سے ہیں، تو جب مریض نے کیا کہا کہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اس نے کہا کیا خیریت رہے گی مر رہا ہوں. کیا کہا؟ کیا خیریت رہے گی مر رہا ہوں. تو بہرے نے کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس کا دماغ اور 7ویں آسمان پہ چڑھا. پھر پوچھا، چونکہ بیمار تھا تو کہا کہ یہ سوچ کر کہ بھائی مالدار آدمی ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہوگا. کہا کس کا علاج چل رہا ہے؟ کوئی بڑے ڈاکٹر علاج چل رہا ہے. تو یہ سوچ کے جواب دے کسی بڑے ڈاکٹر جواب دے گا. تو کہا کس کا علاج چل رہا ہے؟ تو جواب دیا کس کا علاج چل رہا ہے؟ ملک الموت کا علاج چل رہا ہے، وہی علاج کر رہا ہے. کہا ماشاءاللہ، بہت شاندار ڈاکٹر ہے، اچھا علاج کرتا ہے، اچھا علاج کرائیے اس سے. پھر تھوڑی بعد سوچا کہ بھائی بیمار آدمی ہے، پرہیز کھاتا ہوگا، نرم غذا کھاتا ہوگا، حلوہ کا نام لے گا اور کس نام لے گا. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کیا کھانا کھا رہے ہیں. تو جواب دیا کیا کھا رہا ہوں؟ زہر کھا رہا ہوں. تو کہا ماشاءاللہ، بڑی اچھی غذا ہے، خوب شوق سے کھاتے رہیے. یہ کہا کر یہ سوچ کر کے کہ میں نے سارے حق ادا کر دیے اور گھر واپس چلا آیا. آج کی تاریخ میں یہی حال ہے ہمارا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، لیکن اخلاق بنانے کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہمیں. آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی مسلمان ہو، غریب ہو، امیر ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، سب کی خبر گیری کرو، سب کے حال معلوم کرتے رہو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اچھے اخلاق میں سے یہ ہے پڑوسیوں کے اس نے سلوک کا برتاؤ کرنا، اسے نہ ستانا. بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 349 حدیث نمبر 954 پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. حضور نے شدید ناراضگی فرمایا وہ آدمی ایمان والا نہیں، وہ آدمی ایمان والا نہیں، وہ آدمی ایمان والا نہیں. آگے کون یا رسول اللہ، کون بدبخت ہے وہ جو ایمان والا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. اور مسلم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137 حدیث نمبر 47 پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جار بوائقہ. وہ آدمی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. آدمی کے پاس ڈھیر سارے اعمال ہو، بات ختم کر رہا ہوں، ڈھیر سارے اعمال ہو، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے فتنے سے محفوظ نہ ہو، سارے اعمال اس کے عقارت چلے جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے. ایک نوجوان آتا ہے، یا رسول اللہ میرے محلے میں خاتون ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکات دیتی ہے، قرآن تلاوت کرتی ہے، بہت ذکر و اذکار کرتی ہے. آپ
آپ نے فرمایا اس کے پڑوسیوں کا اس کا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ اس کے پڑوس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی پڑوسن سے نہ ہونا بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے سارے اعمال ہونے کے باوجود یہ جہنم میں جائے گا۔ پھر دوسرا جوان نے کہا رسول اللہ میرے محلے میں ایک عورت ہے جو صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، معمولی قرآن پڑھ لیتی ہے، جو توفیق مل جائے عمل کر لیتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے اعمال یا اس کے پڑوسیوں کا خیال؟ تو لوگوں نے صحابی نے کہا رسول اللہ لوگوں کا کہنا ہے اس کی زبان میٹھی ہے، کردار اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، اللہ تعالی ایسی پڑوسن ہر ایک کو عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا گرچہ اس کے اعمال مختصر ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں، اس بنا پر اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے نبی کی سیرت۔ میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز پابندی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ معمولی سنت نجات کا ذریعہ ہے، معمولی سنت یہ سر کی ٹوپی ضروری نہیں پہننا، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی آپ کی۔ بہت سے لوگ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ سنت وہ محتم بشان سنت ہے جو مسلمان کی پہچان ہے۔ آج کل اسلام کے شاعر میں داخل ہے، دیوبند میں، دیوبند کے بغل مولانا جانتے ہیں گلل ہیڑی ایک جگہ ہے، وہاں کلیئر شریف کے پاس میں، وہاں ایک مرتبہ ہندو مسلم سمپردائک دنگا ہونے والا تھا۔ چند محلے مسلمانوں کے تعداد مختصر، بات ختم کر رہا ہوں، تعداد مختصر اور غیر مسلم تعداد بڑی تعداد زیادہ، اب تک کا معاملہ تھا۔ وہاں کے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے دیوبند آئے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، لوگوں نے کہا حضرت اس طرح گلل ہیڑی کے اندر حملہ ہونے والا ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ دیوبند کی مارکیٹ میں جتنی ٹوپیاں ہیں سب ٹوپیاں خرید لو، اور وہاں جا کر جتنے بھی نوجوان بوڑھے بچے مرد جو کچھ بھی ہے سب کے سروں پہ ٹوپیاں لگا دو، اور سب سے کہو کہ گلی میں چوراہوں پر راستوں میں گھومنے کے لیے نکل جائے۔ ایسا ہی کیا۔ جب غیر لوگوں نے اب تک جہاں ٹوپی کا رواج نہیں، ٹوپی دیکھی نہیں، وہاں جب ٹوپی والوں کو دیکھا، اس گلی میں ڈھیر سارے، اس گلی میں بہت سارے، اس گلی بہت سارے، تو غیر مسلموں کے ذہن و دماغ پر اتنا روب و دبدبا اور اس قدر دہشت چھا گئی کہ ایسا محسوس ہوا کہ یہاں تو بڑی تعداد میں باہر کے مسلمان آ چکے ہیں اور سب سنت کے پابند ہیں، نمازی معلوم ہوتے ہیں۔ اس سنت، معمولی سنت اختیار کرنے کی وجہ سے غیر مسلم کے بڑے بڑے لوگ مسلم محلے میں آئے اور مسلمانوں کے سامنے جھک کر کہا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، کسی نے غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ ہم آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں، ہم تو مل جل کر رہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک معمولی سنت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ جب زندگی میں ہم سنتوں کو اپنائیں گے، حضور نے فرما دیا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مثل شہید۔ جو آدمی ایسے وقت میں، جس وقت کے میری سنت کا جنازہ نکل رہا ہوگا، جو سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے سچی پکی محبت کریں گے نا، نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے نا، مسجد کو آباد کریں گے نا، اپنی آل و اولاد کو صحیح راستے پر چلائیں گے نا، انشاءاللہ زندگی آباد رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ علماء ہیں، یہ علماء ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ سارے لوگ ان علماء کرام سے مصافحہ کیجئے تاکہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے. علماء سے مصافحہ کرنا، نبی سے مصافحہ کرنا ہے. علماء کا دیدار کرنا، نبی کا دیدار کرنا ہے. جو نبی کا احترام کرے گا اللہ تعالی نبی کے ساتھ جنت اس کو داخلہ ضرور عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرتے لیتے ہیں پھر مصافحہ کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الہ العالمین. ہم سب تیرے گنہگار خطاوار سیاہکار بندے ہیں. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ حاضرین کو قبول فرما، سامعین کو شرف سعادت عطا فرما. ہر ایک کو کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سب کو نبی کریم کا سچا پکا عاشق بنا. یا اللہ نبی کی سنتوں پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ محفل سجائی گئی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سبھی کے دامن کو نبی کے دامن سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت کا جذبہ پیدا فرما. ہر ایک کی زندگی برکت عطا فرما. آل و اولاد کو صحت یابی عطا فرما. روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. رزق حلال عطا فرما. اے اللہ سارے حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما. اے اللہ سب کی تمنائیں پوری فرما. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں انہیں مقدمات سے خلاصی عطا فرما. جوانوں کی جوانی قبول فرما، بڑھاپے کے بڑھاپے قبول فرما کر اے اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرما. اے اللہ موجود لوگوں میں جن کے متعلق دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت تھے دنیا میں تشریف لائے. اے اللہ نبی کی رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما. اے اللہ نبی کے ہاتھوں سے کل قیامت کے دن جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی کی شفاعت کو ہم سب کے حق میں قبول فرما. اے میرے مولا کریم اس مخدوم کے اندر سبھی گھر میں لوگوں میں دینداری عطا فرما، گھر میں نمازی پیدا فرما. اے اللہ صوم و صلات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، امن و امان عطا فرما. اے اللہ خیر و برکت والی زندگی عطا فرما، آپس بیل محبت عطا فرما، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا کریم نماز کی پابندی کرنے، اے اللہ جب رمضان آئے روزہ رکھنے، رزق حلال کھانے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے توفیق عطا فرما. سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرما، مدینے کی حاضری عطا فرما، نبی کے روضے کی حاضری عطا فرما. اے اللہ سبھی کو خواب میں اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.